طلبہ و طالبات, السلام علیکم, and I'm here with another exciting session, number 21 of Total Quality Management. اور بلکہ ہم نے پچھلے سیشن سے تو ایکسٹینسولی پھر ISO کے سسٹم کو لرن کرنا شروع کیا ہے. Why we should do it, what are the objectives, and what could be the benefits, and then does it really help, and if so, how does it do it. یہ کچھ کانسیپٹس تھے جو لاسٹ سیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, کاسٹ ریڈکشن کے, مینوفیکچرنگ کاسٹ کے, مارکیٹ امیج کے. لیکن اب جو سسٹم ہے ISO کا اور اس کا جو فریم ورک ہے, اور پھر وہ کون سے اسٹینڈرڈز ہیں کہ جو ہمیں اپنی نظر میں رکھنے ہیں, اور پھر کس طرح سے کس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اگر کسی آرگنائزیشن میں وہ سسٹم آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے تو پھر کیسے آپ کو اپنے آپ کو اس کا حصہ بنانا ہے. اور پھر اگر کوئی فنکشن, کوئی ڈپارٹمنٹ, کوئی پروسیس اس میں شامل نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو شامل کیا جائے, then you need to learn how to go about it. اور آپ میں سے جو IT کے بیک گراؤنڈ والے اسٹوڈنٹس ہیں, پلیز کیپ ان مائنڈ, I have already told you that CMM, Software Engineering Institute's CMM level 3 is as good, same level as the ISO level. تو ISO کے کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کیجئے, ان کی ریکوائرمنٹس کو جب آپ فلفل کریں گے تو CMM لیول 3 آٹومیٹیکلی اچیو ہو جائے گا. تو اس میں آپ کس پر فوکس کر رہے ہوں گے؟ ہم نے لاسٹ سیشن میں یہ آلریڈی ڈیفائن کر دیا تھا. اینی پروڈکٹ وچ کوڈ بی این آرٹیفیکٹ, ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر, سروس, اینی تھنگ وچ از این آؤٹ پٹ آف اے پروسیس, ISO کے نزدیک وہ پروڈکٹ ہے. یہ ذہن میں ہے نا, اس کو یاد رکھیے گا کہ دی آؤٹ پٹ آف اے پروسیس از دی پروڈکٹ. اس کی شکل کیا ہے؟ شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ISO کے نزدیک وہ پروڈکٹ ہے, اور اس کے کسٹمر کو سیٹسفائی ہونا ہے when the customer receives that product. تو آئیے پھر اس فریم ورک کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے ISO نے یہ فریم ورک ڈیولپ کیا ہے, اور پھر خاص طور پر وہ جو ٹول ہم نے ڈیمنگز ویل, یاد ہے, PDCA, وہ کیسے یہاں پر فٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ PDCA تو ایک کنٹینیول امپروومنٹ ویل ہے. وہ ہر سائیکل کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو کنٹینیوسلی امپروو سسٹم کے پرسپیکٹو میں, پروسیس کے پرسپیکٹو میں, سیٹسفیکشن کے پرسپیکٹو میں ہیلپ کرتا ہے, اور امپروومنٹ ہونی چاہیے. تو آئیے پھر ISO کی ڈیٹیل کی طرف چلیں, اس کو لرن کریں. وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے, ان کو آپ کو فلفل کرنا ہے, ان کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, اور اس کے مطابق ورک فورس کو, سٹاف کو, اپنے آپ کو, اپنے مائنڈ سیٹ کو, اپنے ایٹیچیوڈ کو مولڈ کرنا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی عادت ہو پروسیس کے مطابق کام کرنے کی. ISO 9000 فیملی آف اسٹینڈرڈس, واٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہے. کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, اس میں کئی اسٹینڈرڈز ہیں جو آپس میں انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں, انٹیگریٹڈ بھی ہیں. ہاں, لیکن سرٹیفکیشن کے پرسپیکٹو میں اگر آپ کو اپنے آرگنائزیشن کے سسٹم کو تھرڈ پارٹی آڈٹ کروا کے سرٹیفائی کرنا, اب میں نے تھرڈ پارٹی کا لفظ یوز کیا ہے, میں ایکسپلین کروں گا واٹ ڈز دیٹ مین. سرٹیفائی کروانا ہے تو پھر وہ سسٹم, وہ اسٹینڈرڈ کہلائے گا ISO 9001. But let us take a look. What is this family of standard? Number 1, ISO 9000 Quality Management System. This is a standard quite voluminous. It has the fundamentals and the vocabulary. یاد ہے جو میں آپ سے کہتا ہوں پروڈکٹ کی یہ ڈیفینیشن ہے ISO کے نزدیک, پروسیس کی یہ ڈیفینیشن ہے ISO کے نزدیک, کوالٹی کی یہ ڈیفینیشن ہے ISO کے نزدیک. وہ میں کہاں سے لیتا ہوں؟ وہ اس اسٹینڈرڈ سے. یہ ہینڈی ہونا چاہیے, اویلیبل ہونا چاہیے, لیکن یہ اسٹینڈرڈ آپ کو بتاتا ہے
کہ ISO کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کو، پروڈکٹ کو، پروسیس کو، سپلائر کو، کسٹمر کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے. نمبر 2، یہ ہے اصل اسٹینڈرڈ جس کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، جس کا ایوارڈ ملتا ہے. ISO 9001 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. بٹ وٹ آر دی ریکوائرمنٹس؟ All the requirements are listed in this standard. And these requirements have to be fulfilled. Now, if these requirements are not fulfilled, then you cannot get this certification. اور یہ certification جو ہے 3 سال کے لیے ہوتی ہے. ایسی نہیں کہ once you get it, it's forever. No. تھرڈ پارٹی آڈٹ کے بعد آپ کو یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے. میں نے 2 نئے لفظ یوز کر لیے، تھرڈ پارٹی اور آڈٹ. بٹ ونس یو گیٹ اٹ، اٹس فار 3 years. اینڈ آفٹر 3 years یو ہیو ٹو گو تھرو دی ری آڈٹ ٹو گیٹ دس ری سرٹیفکیشن. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کمپنی ISO 9000 سرٹیفائڈ ہے، بیسیکلی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اٹ از ISO 9001 سرٹیفائڈ. اچھا، پھر آپ میں سے وہ اسٹوڈنٹ جو ISO 9094 کے اسٹینڈرڈ سے فیملیئر ہوں، وہ کہیں گے صاحب اس وقت تو ISO 9001، 9002، 9003 3 اسٹینڈرڈز تھے. جی بالکل تھے، ان میں تھوڑا فرق تھا. 9001 واز دا موسٹ کمپریہنسو. اس میں سے ڈیزائن پارٹ کو آپ نکال دیجئے، اٹ واز 9002. ڈیزائن از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ. ڈیفیکلٹ ان دا سینس that you have to come up with a conceptual design first. You have to deal with the market. You have to pick up what customer wants, or maybe the customer will give you the design. لیکن بہرحال اب جو اسٹینڈرڈ ہمارے پاس ہے ISO 9000 2000، it's only one 9001. ہاں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں ڈیزائن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے اور ڈیزائن پروسیس کو ہم ڈیل نہیں کرتے، ہمیں کسٹمر کی طرف سے جو ڈیزائن ملتا ہے ہم اس کے مطابق اس کو پروڈکٹ پروڈیوس کر کے، مینوفیکچر کر کے ڈلیور کر دیتے ہیں. اس سسٹم کے اندر وہ جو ڈیزائن کی کلوز ہے، وہ جو کمپوننٹ ہے، آپ اسے کہہ دیجئے وی آر ناٹ ایڈریسنگ ٹو دیٹ پرٹیکولر کلاس، اٹس فائن. وہ ریکوائرمنٹ آپ کی پوری ہو جائے گی. لیکن 9001 کے اندر جتنی ریکوائرمنٹس ہیں، جتنی کلوزز ہیں، ان کو آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا. اچھا، کوئی مشکل نہیں ہے. I'll try to put them in a way very simple, the way PDCA was. اور اس اسٹینڈرڈ کی یہ خوبی ہے 9001 کی کہ 9001 2000 کا جو فریم ورک ہے وہ PDCA کے ساتھ الائنڈ ہے. اور اگر آپ PDCA کے پرسپیکٹو میں ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، it becomes easy to understand. I'll share this with you in a minute. تیسرا اسٹینڈرڈ ISO 9004 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. But this is a guideline for performance. اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ دیکھیے، ریکوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے these have to be fulfilled. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، آپ کو ایوارڈ نہیں ملے گا. آپ نہیں لکھ سکتے اپنی کمپنی کی وین پر، اپنی کمپنی کے دروازے پر، اپنی کمپنی کی اسٹیشنری پر کہ ہم ISO 9004 سرٹیفائڈ ہیں. نہیں، ISO 9001 سرٹیفائڈ ہیں. وہ ریکوائرمنٹ آپ فلفل کیجئے. لیکن میں نے کہا تھا نا، وہ منیمم ریکوائرمنٹس ہیں. اب آپ وہ منیمم ریکوائرمنٹ اچیو کر چکے ہیں، بٹ اسٹل یو وانٹ ٹو گرو، یو وانٹ ٹو انوویٹ، یو وانٹ ٹو لرن مور، یو وانٹ ٹو move from customer satisfaction to customer delight. This is the standard which helps you out. It gives you those total quality principles. ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو 9004. So it's a guideline. It helps you, it guides you that if you want to excel, if you want to raise the satisfaction level, the performance level, the excellence level, you can use this standard as a guide. اچھا، گائیڈ کا مطلب تو یہی ہے نا جی، آپ کی مرضی ہے لے لیجئے،
لیکن کوئی کمپنی اگر یہ کہتی ہے, کچھ مینیجر یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمیں گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود گائیڈڈ ہیں, ہم ان پرنسپلس کو جانتے ہیں, تو آئیسو سیز فائن, دیٹس اوکے. یہ ایک ایڈ آن فیچر ہے, یہ ویلیو ایڈیشن کے لیے ہے, یہ کمپریہنسو سسٹم بنانے کے لیے ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ شاید یہ ڈیمنگ کی فلسفی کے بہت سارے پوائنٹس کو کور کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی شخصی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں ریکوائرمنٹ تک رہنا ہے, ہمیں کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا ہے, اینڈ دیٹس اٹ, دیٹ از دا منیمم کنٹریکچوئل لیگل بائنڈنگ وچ دی کمپنی ہیز ٹو ڈو, فائن. لیکن آپ میں سے جو مارکیٹنگ اسٹوڈنٹ ہیں وہ مجھ سے ایگری کریں گے کہ سیٹسفیکشن اور ڈسسیٹسفیکشن میں بس تھوڑا سا فرق ہے جناب. مے بی another supplier may come up with more addition of values, with more features and the benefits in the product at the same cost. تو آپ مجھے بتائیے پھر کسٹمر شفٹ نہیں ہوگا, اور جب کسٹمر ایک دفعہ شفٹ ہو گیا تو پھر وہ کیسے واپس آئے گا؟ تو ریٹینشن آف دی کسٹمر, دیٹ از آلسو این امپورٹنٹ ایشو. سو 9004 helps you how to perform better, how to excel, how to reach the wider market, global market, and have an edge, have a better image in the market. ایک اور اسٹینڈرڈ میں یہاں فیملی آف اسٹینڈرڈ کے اندر ایڈ کرتا چلوں, اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل تو ہم نہیں دیکھیں گے, لیکن یہ بھی گائیڈ لائن ہے. دس از کال گائیڈ لائن فار آڈیٹنگ 19,011. اس کا پرپس کیا ہے؟ دیکھیے, جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سسٹم کو ڈاکومنٹ کر لیا, ہم نے پلاننگ مکمل کر لی, ہم پروڈکشن پلاننگ کے مطابق کر رہے ہیں, ہم اپنے ڈیٹا کو مینج کر رہے ہیں, ہم اسے اینالائز بھی کر رہے ہیں, وی آر بیکمنگ اسمارٹر, آور کسٹمرز آر ہیپی, فائن. آئی ایس او کی ریکوائرمنٹ ہے, آئی ایس او 9001 کی ریکوائرمنٹ ہے, ڈیڈ یو آڈٹ؟ کوالٹی ایشورنس سسٹم ہے نا یہ. تو مجھے میری ایکٹیویٹی کو, میری پرفارمنس کو, میرے پروسیس کو کون آڈٹ کرے گا؟ جیسے فائنینشیل آڈٹ ہوتا ہے, بڑا ویل نون ہے, ایکسٹرنل آڈیٹر آتے ہیں. لیکن یہ صاحب, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس از اے کوالٹی ایشورنس سسٹم. اٹ آسک you should have internal audit. Internal audit is called first party audit. ذرا اس کانسیپٹ کو غور سے سنیے گا, اس لیے کہ آڈیٹنگ کو پھر ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. تو فرسٹ پارٹی آڈٹ از دیٹ وین یو ہیو دی انٹرنل آڈٹ, کہ جی میں نے یہ پروسیجر لکھا ہے, میں نے اس پروسیس کو اس طرح سے سیٹ اپ کیا ہے, یہ انسٹرکشنز ہیں. اوکے, یو آسک colleague of yours, this colleague of yours may come from another department within the organization on a specified date, on a specified time, in a specified department. اور آپ اسے یہ کہتے ہیں یہ میرا پروسیجر ہے, یہ میرا پروسیس ہے, کائنڈلی میں کام کر رہا ہوں, آپ ذرا چیک کر لیجئے, یہ ایک چیک شیٹ ہے, یہ ایک چیک لسٹ ہے, اس کے مطابق دیکھیے گا. کنفارمنس ہے. کراسبی کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ ریکوائرمنٹ کنفارمنس, کوالٹی از کنفارمنس ٹو دی ریکوائرمنٹ. تو کوالٹی کی ڈیفینیشن پوری ہو گئی نا. وہ آپ کا کولیگ جو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے, وہ مینیجر جو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے آپ نے بلایا ایٹ اے گیون اسپیسیفائڈ ٹائم, انٹرنلی اس نے آ کے آڈٹ کیا, آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیا, آپ نے اس سسٹم کا حصہ بنا دیا, کوالٹی ایشورنس سسٹم. یہ تو ہو گیا فرسٹ پارٹی آڈٹ. A colleague of yours, a manager in another department, visiting you and auditing you and giving you a confidence level that yes, یہ آپ کام کر رہے ہیں, اور اگر نہیں تو صاحب یہ گیپس ہیں, یہ نان کنفارمنسز ہیں, اس کو دور کر لیجئے. دوسرا آڈٹ کہلاتا ہے سیکنڈ پارٹی آڈٹ.
سیکنڈ پارٹی آڈٹ, اور یہ گائیڈ لائن سب اس میں لکھی ہوئی ہے کہ کیسے آپ کو اسے کرنا ہے. سیکنڈ پارٹی آڈٹ از ایکچولی این آڈٹ بائی دی کسٹمر, ایکسٹرنل کسٹمر. ایکسٹرنل کسٹمر یہ کہتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے, میں نے آپ کو یہ آرڈر پلیس کیا ہے, یہ میری ریکوائرمنٹس ہیں, آئی وانٹ ٹو گین کانفیڈینس ٹو سی ایکچولی ہاؤ یو آر ڈوئنگ اٹ. تو آئی ایس او کا سسٹم اس کسٹمر کو یہ کانفیڈینس, یہ پرمیشن پرووائڈ کرتا ہے. تو کسٹمر یا خود یا اپنے بہاف پر کسی کنسلٹنٹ کو بھیج دیتا ہے. اس کے پاس بھی سیٹ ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں. آن اے گیون ٹائم, آن اے گیون ڈے, ہی وڈ لائک ٹو وزٹ مے بی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ, مے بی ڈیزائن ڈپارٹمنٹ, مے بی ڈلیوری ڈپارٹمنٹ. پہلے سے طے شدہ پروسیجر کے مطابق ایکسٹرنل کسٹمر یا اس کا ریپرزینٹیٹو آپ کی کمپنی کو وزٹ کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پروسیس کے مطابق ریکوائرمنٹس فلفل ہو رہی ہیں کہ نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 3 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد جب وہ پوری لاٹ کنٹینر میں بند ہو کر فرینکفرٹ میں, نیو یارک میں, ٹوکیو میں, وینزویلا میں پہنچے تو پھر پتا چلے کہ صاحب نان کنفارمنس آ گئی. سو سسٹم گیوز an entrance to the external customer. And remember, it's a customer-supplier trust-based relationship. Supplier بھی کہتا ہے جی, you are most welcome. You are my guest. Be my guest. You are my customer. I'm confident I'm delivering what you asked for. This is called, my dear students, second party audit. And then what's the third party audit? تھرڈ پارٹی آڈٹ, اور یہ تینوں آڈٹ کا پروسیجر اس چوتھے اسٹینڈرڈ کے اندر کوالٹی مینجمنٹ کے پرسپیکٹو کی گائیڈ لائن کے اندر دیا ہوا ہے. تھرڈ پارٹی آڈٹ از بائی دیٹ سرٹیفائر, بائی دیٹ کمپنی who would come on again specific date, specific time, and would charge you. They would visit your organization. Generally وہ 2 دن یا 3 دن کا ہوتا ہے. Very extensive. They would have your manual. They would like to see what your policies are. They would like to see how you're doing the work. They will ask questions. They will go around. They will see how you're managing the data. They will see how you have taken the corrective and preventive action in the past. They will see, are you adhering to what you have written? And then at the end of that 2 or 3 day visit, either they will give you an award or they will let you know that these are the weak areas. Please fill those gaps. We will come back again on a specified date. یعنی اس میں کوئی چھاپا نہیں ہے کہ بغیر بتائے ہوئے کسی نے آ کے چھاپا مار لیا. نو, اٹس اوپن کمیونیکیشن. وی آر ہیئر ٹو امپروو اینڈ وی آر ریڈی ٹو امپروو. دیٹ از دی اسپرٹ بہائنڈ دی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. وہ پھر سرٹیفائر, وہ کمپنی آپ کو ایوارڈ دیتی ہیں. 3 سال کے لیے وہ ایوارڈ ہوتا ہے, اس کی ایک کاسٹ ہے. نیچرلی 2 یا 3 لوگ آتے ہیں, 2-3 دن کے لیے آتے ہیں, پوری کمپنی کو وزٹ کرتے ہیں, ٹاپ مینجمنٹ سے لے کر ورکرز تک, ان سے ریلیٹڈ کوسچنز بھی پوچھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بڑا ویل نون کوسچن جو بار بار وہ پوچھتے ہیں, جینٹل مین, لیڈیز, ڈو یو نو وٹ از دی کوالٹی پالیسی آف یور کمپنی؟ اب آپ کہیں گے یہ کوالٹی پالیسی کہاں سے آ گئی؟ ریمبر, کچھ سیشن پہلے میں نے یہ ڈسکس کیا تھا. کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ISO 9001 کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. ابھی ہم ڈسکس کریں گے ریکوائرمنٹ کہ ہر آرگنائزیشن کی کوالٹی پالیسی ہونی چاہیے. واٹ آر دی ایریاز دے وڈ لائک ٹو ایڈریس, ہاؤ, جنیرک اور جنرل وے میں, براڈ وے میں. اور وہ پھر لوگوں سے, ورکر سے پوچھتے ہیں 2 لائنز کی, 4 لائنز کی,
پلیز ٹیل اس واٹ از دی کوالٹی پالیسی آف یور کمپنی. اور اگر ورکرز کو, مینیجرز کو وہ نہ آتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دین اسٹاف از ناٹ الائن. دے ڈونٹ نو وٹ یور quality policy is, and if they don't know, how are they implementing? That is, my dear students, is third party audit. 3 قسم کے audit میں نے بتا دیے ہیں. First party, internal audit. Second party, external audit but by the customer. Third party audit, external audit but by the certifier company. یہ 4 standards ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ISO 9000 family of standard. And let me show you how these standards, these documents look like. تاکہ جب آپ کسی کمپنی میں جائیں, آپ کے سامنے وہ ڈاکومنٹس آئیں تو آپ کو پتا ہو کہ اچھا ہم نے 4 اسٹینڈرڈ پڑھے تھے, تو اس فیملی میں سے یہ ہم کس اسٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں. لیٹ می شو یو ISO 9001 and the other standards. How do they look like? This is, my dear students, ISO 9001. And it says, what are the requirements? Quality management system requirements. اور پھر آپ اس کی requirements کو آپ اس پورے گائیڈ لائن, پورے اسٹینڈرڈ کے اندر اس کی requirements دی ہوئی ہیں. اور خاص طور پر اس کو دیکھیے آپ, یہ ماڈل میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا. This is how ISO asks that the companies should implement this framework. اور یہ PDCA کے پرسپیکٹو میں ہے, میں ابھی آپ کو اس کو ڈیٹیل میں دکھاؤں گا. اس کے بعد ISO 9004. ISO 9004 is a guideline. Remember, we said it's a guideline. اور لکھا ہوا ہے اس کے اوپر, this is the guideline for performance improvement. اس کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا, یہ صرف آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ مزید ٹوٹل کوالٹی کے ایلیمنٹس کو کس طرح سے آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور ایک آخری اسٹینڈرڈ جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, ووکیبلری. نیچرلی وہ ووکیبلری کا اسٹینڈرڈ ہے, فنڈامنٹلز اینڈ ووکیبلری. دس گیوز یو ڈیفینیشن فار پروڈکٹ, فار پروسیس, فار سپلائر, فار کوالٹی, اینڈ یو ول فائنڈ all those definitions listed in this standard. And this is what ISO means that you have to follow in terms of the definition. یہ تینوں standard along with the auditing is called ISO 9000 family of standards. This is the model which we were talking about. Model of ISO 9001, 2000 quality management system. اچھا, اگر آپ ISO 9004 کے اسٹینڈرڈ کو دیکھیں اور اس میں اس ماڈل کو دیکھیں تو آپ کو صرف ایک فرق نظر آئے گا, باقی ایگزیکٹلی یہی ماڈل ہے. یہاں پر اگر آپ اس ماڈل کو دیکھیے, لیفٹ سائڈ پر دی کسٹمر ریکوائرمنٹس ڈرائیو دی ماڈل. میری اسٹیٹمنٹ ذرا غور سے سنیے گا. کسٹمر ریکوائرمنٹس آف دی پروڈکٹ, of the service, of the information system would drive those processes which will produce that product, that system, that service, that hardware, that software, which on the right hand side you will see the customer satisfaction. My dear students, once again, on the left side, اور غور کیجئے یہ جو سرکل لگایا ہوا ہے, کسٹمر ریکوائرمنٹس, دیز آر وچ کسٹمرز, ایکسٹرنل کسٹمرز, کمپنی سے باہر. کہاں پر ہیں؟ مارکیٹس میں, گلوبل مارکیٹ میں. تو جو کمپنی کی باؤنڈری ہے, سرکل, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ اور یہ جو سالڈ ایرو باٹم پر ہے, یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ کسٹمر ریکوائرمنٹس از گیونگ یو دی ان پٹ اینڈ اٹ ڈرائیوز دی پروسیس through which you will realize the product. And once again, the product is again reaching outside the company, outside the organization. Circle کے باہر. کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے؟ Customers کے ہاتھ میں. And once they receive the product,
they will give you the feedback, جو broken arrow ہے. And certainly you keep on completing the cycle in the perspective of PDCA and keep on showing that you are continually improving in all areas of quality management system. Keep the certificate, keep the award. We will keep you certified. 9004 میں جو فرق ہے وہ یہ کہ اس سرکل کے باہر جہاں کسٹمر لکھا ہوا ہے اس میں انٹرسٹڈ پارٹیز لکھا ہوا ہے. ریمبر جب ہم نے کوالٹی کی ڈیفینیشن ڈسکس کر رہے تھے وہاں پر انہوں نے کہا تھا کسٹمرز اینڈ انٹرسٹڈ پارٹیز. اچھا یہ انٹرسٹڈ پارٹیز کون ہو گئی؟ ریمبر وی سیڈ دیر آر 4 customers. External customer, yes, the one who receives your products and services. ایک انٹرنل کسٹمر ہے وہ اس آرگنائزیشن کی باؤنڈری کے اندر ہے. انٹرنل کسٹمر. ہاؤ اباؤٹ انویسٹر کسٹمر؟ وہ بھی موجود ہے, وہ کمپنی کے باہر ہے نا. ہو سکتا ہے اونر بھی اس کمپنی کے اندر موجود ہو, لیکن جنرلی اگر وہ انویسٹرز ہیں تو دے آر دی انٹرسٹڈ پارٹیز. ہاؤ دا کمپنی از ڈوئنگ اٹس ورک, how the processes are being managed, what is the quality of the management, and what is the management of the quality. Remember I said 2 things. What is the quality of the management and what is the management of quality? Little q is the management of quality and the big Q is the quality of the management. تو انٹرسٹڈ پارٹی کے اندر اب وہ انویسٹر کسٹمر, اور ایک چوتھا رہ گیا ہے انٹرسٹڈ پارٹی کے اندر. اٹ کوڈ بی گورنمنٹ, بٹ ہاؤ اباؤٹ دا سوسائٹی؟ چوتھا کسٹمر ہم نے ہی کہا تھا نا, ایکسٹرنل کسٹمر, انٹرنل کسٹمر, انویسٹر کسٹمر اینڈ دا سوسائٹی, سوشل کسٹمر. تو انٹرسٹڈ پارٹی کے اندر 9004 کے پرسپیکٹو میں پھر انٹرسٹڈ پارٹیز کی ریکوائرمنٹ فلفل ہو رہی ہیں یا نہیں فلفل ہو رہی. لیکن 9001 کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں اونلی اینڈ اونلی از دی ایکسٹرنل کسٹمر. اس لیے ہم نے کہا تھا نا یہ منیمم ریکوائرمنٹس ہیں جو ایک کمپنی کو فلفل کرنی ہے اگر انہوں نے ISO 9001 کا سرٹیفکیٹ کا یہ ایوارڈ لینا ہے. اینڈ اٹس اے میڈل, اٹس این ایوارڈ. لازم بات ہے آپ جس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں 20 25 30 اسٹوڈنٹ ایک جگہ پر, ان میں سے اگر کسی کو ایک ایوارڈ ملتا ہے, اس کے گلے میں وہ ایوارڈ ڈالا جاتا ہے, نیچرلی ہی اور شی از ڈفرینشیٹڈ. تو اس سسٹم کا ایک آبجیکٹو یہ بھی ہے, ایک گول یہ بھی ہے کہ ود ان دی گیون سیکٹر یور کمپنی, یور آرگنائزیشن should be differentiated. Your products should be differentiated. And once again, آپ میں سے جو مارکیٹنگ میجر کریں گے, they would learn those strategies that would you like to adopt a differentiation strategy or would you like to adopt a cost focused strategy. دونوں کے اپنے فائدے ہیں, نقصانات ہیں, لیکن وہ کمپنیاں جو اپنے پروڈکٹ کی قیمت, اپنی سروس کی قیمت پریمیم پرائس لگاتی ہیں, ہائی پرائس, وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جو ڈیفرینشیٹ کرتی ہیں دوسروں سے. کس بیس پر؟ پروسیس کی بیس پر, پروڈکٹ کی بیس پر, سروس کی بیس پر. اور یہ سب کیسے اچیو ہوگا؟ انٹرنل کسٹمر. اسی لیے جب میں ٹولز پر آؤں گا, اور خاص طور پر جو پلاننگ ٹول ہیں اور پرفارمنس کے ٹول ہیں, اس پرسپیکٹو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں لے کے جانا چاہوں گا. بیلنس اسکور کارڈ کے ٹول, کہ جو بیلنس اسکور کارڈ کا ٹول ہے وہ ڈرائیو کرتا ہے انٹرنل کسٹمرز کی لرننگ اور انوویشن سے, ان کی گروتھ سے. بیکاز اف دے ول گرو, دے ول لرن, دے ول پٹ دیٹ لرننگ ان ٹو دی پروسیس, whatever process they are using. And if that process is also learning,
that organization would be a learning organization. So its customer, تیسرا part, its customer would definitely be delighted. اور جس کمپنی کے کسٹمر ڈیلائٹڈ ہوں گے ان کی فائنینشیل پرفارمنس کیسے بہتر نہیں ہوگی. تو ہم فائنینشیل پرفارمنس پہ سب سے پہلے فوکس نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فائنینشیل پرفارمنس یعنی یہ جو ٹول ہے بیلنس اسکور کارڈ یا بزنس اسکور کارڈ, وہ یہ کہتا ہے کہ فائنینشیل پرفارمنس اس کمپنی کی بہتر ہوگی جس کمپنی کے کسٹمرز سیٹسفائیڈ اور ڈیلائٹ ہوں گے. اور کسٹمر کیسے سیٹسفائیڈ یا ڈیلائٹ ہوں گے؟ ان کا پروسیس جو ہے وہ ہیپی ہوگا. وائس آف پروسیس وہ کیسے ہیپی ہوگا؟ وہ اس طرح سے ہیپی ہوگا کہ ان کے جو کام کرنے والے ورکرز ہیں, سٹاف ہے, آپریٹرز ہیں, مینیجرز ہیں, دے آر ہیپی ٹو ورک دیئر, دے آر لرننگ, دے آر گروئنگ. تو اس پرسپیکٹو میں یہ ماڈل میں دوبارہ بھی آپ کو دکھاؤں گا, لیکن لیٹس کیپ دس ماڈل ان مائنڈ. سرکل کے اندر جو ہے دیکھیے اس کے 4 کمپوننٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں, وہی پی ڈی سی ہے. لیکن ہولڈ آن, اس میں سے کون سا پی اور کون سا ڈی ہے, میک اے گڈ گیس. لیکن آئی ول شیئر ود یو ان اے منٹ ویئر از دی پلاننگ پارٹ اینڈ ویئر از دی ڈوئنگ پارٹ اینڈ ویئر از دی چیکنگ پارٹ. لیکن یہ جو ایرو سرکل سے باہر جا رہا ہے, دیٹ آسک یو فار کنٹینیول امپروومنٹ. So requirements of this system is that the customer requirement will drive the input. Number 1, requirement of the system is کہ wheel اسی وقت on ہوگا جب customer کی طرف سے requirements آئیں گی. So those processes which will describe and monitor what each customer wants, they would drive the inputs. What raw material, what quality, in what proportion, what methodology, how it's going to do it. Number 2, these processes have to be measured, have to be analyzed within the circle, within the organization, within the boundary. Does it have the capacity? Does it have the capability? اس کی وائس کیسی ہے, جاندار ہے یا نہیں؟ کیپیبلٹی, یہ پھر ہم لرن کریں گے بعد میں. پروسیس کیپیبلٹی, اس کو ہم سی پی کہتے ہیں, پروسیس کیپیبلٹی. ڈز اٹ ہیو دی کیپیبلٹی ٹو سیٹسفائی دی کسٹمر؟ اور تیسری چیز پھر یہ, یو شوڈ ڈیمونسٹریٹ. ریکوائرمنٹ ہے نا یہ, دیکھیے ریکوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے یو ہیو ٹو فلفل. اس کے بغیر آپ کا سسٹم سرٹیفائڈ نہیں ہوگا. بہت اچھا ہو سکتا ہے, لیکن آئی ایم سوری, جو تھرڈ پارٹی آڈیٹر آئے گا وہ کہے گا سوری جی, ان میں سے کوئی بھی چیز اگر مسنگ ہے اور آپ پروف ریکارڈ سے نہیں کر پا رہے, وہ کہے گا سوری سر, ریکوائرمنٹس آر ناٹ فلفلڈ, آئی کی ناٹ سرٹیفائی یور سسٹم دیٹ دس کین بی اے سرٹیفائڈ سسٹم. سو یو ہیو ٹو ڈیمونسٹریٹ, شو ود دی ریکارڈ آف کنٹینیول امپروومنٹ of internal processes and the customer satisfaction. Internal process, اس میں سارے پروسیس شامل ہیں, اور کسٹمر سیٹسفیکشن. پچھلے کوارٹر کیا تھا؟ پچھلی دفعہ جب آپ نے لاٹ بھیجی تھی تو آپ کا کسٹمر سیٹسفیکشن انڈیکس کیا تھا؟ آپ نے اس سے فیڈ بیک لیا, آپ نے اس کو وزٹ کیا, آپ نے اس کو اپنی کمپنی کے وزٹ پہ بلایا. Did you have some meetings with them, some interviews with them? Please show us the record. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو ریکارڈز کو مینٹین کرنا ہوگا. یس, یہ ڈاکومنٹڈ سسٹم ہے. ابھی میں آپ سے شیئر کروں گا کیسے آپ اس کو مینٹین کریں گے. یہ دیکھیے مینجمنٹ اسٹرکچر ہے. اب اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے 4, 5, 6, 7 and 8. یہ کیا چیز آ گئی؟ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, دیز آر دوز کمپونیٹس اور دی کلازز آف دی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. کلاز نمبر 1, 2 and 3, تھوڑی دیر کے لیے میں یہ کہتا ہوں اس کو بھول جائیے. دے آر ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز کلاز نمبر 4, 5, 6,
7 and 8. ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن clause 4 کیا ہے؟ How are you going to develop, maintain and implement, develop, implement and maintain quality management system. کس کا؟ آپ کی کمپنی کا. کون سا؟ ISO 9000. یہ کمپوننٹ اس کو ڈیل کرتا ہے. چلیے صاحب، یہ ڈیولپ ہو گیا، امپلیمنٹ ہو گیا، مینٹین ہو گیا. نمبر 5 is management responsibility. What are the requirements in terms of the management responsibility? This system, how does it place the responsibility? Which management? Top, middle, front line. اس کو ہم ڈسکس کریں گے. These are the requirements. Number 6, resource management. How are you going to manage these resources? System has its own requirements. اور پھر clause number 7, component number 7, product realization. Those processes جس کو آپ production processes کہہ لیجئے, through which the product will be realized, the service will be realized, the system, IT system will be realized. اچھا، اور اس کی clause number 8 دیکھیے, measurement, analysis and improvement. کس کی؟ یہ سرکل کے اندر جتنی clauses موجود ہیں تمام کو کور کرتی ہے. clause number 4 کی measurement بھی, analysis بھی, improvement بھی. clause number 5 کی measurement بھی, analysis بھی, improvement بھی. clause number 6 کی measurement بھی, measurement کے بعد analysis بھی اور improvement بھی. اور clause number 7 کی measurement, اس کی analysis, اس کی improvement. تو clause number 8 covers everything within the circle. اور دیکھیں یہ سرکل کے اندر ہیں ساری چیزیں, آرگنائزیشن کے اندر. اور اس پرسپیکٹو کے اندر آپ کو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے, تبھی یہ سسٹم سرٹیفائی ہوگا. اب یہاں پر دیکھیے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ لرننگ, انوویشن اور نالج مینجمنٹ کا کمپوننٹ ریکوائرمنٹ کے اندر کہیں نہیں آ رہا. ہاں البتہ جو 9004 کے پرنسپلز ہیں جو ابھی میں آپ سے شیئر کروں گا, ان پرنسپلز کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں, بلکہ ٹوٹل کوالٹی کے جتنے پرنسپلز ہیں وہ سب وہاں موجود ہیں. دیز آر دا بیسک ریکوائرمنٹس. You have to get your system certified only when you fulfill these requirements. Beyond this, you can use 9004. اسی لیے 9004 کو ہم یہ کہتے ہیں کہ 9001 and 9004 is a consistent pair. وہ آرگنائزیشن جو ان دونوں کو کنسسٹنٹلی یوز کرتی ہیں پیئر کے طور پر, they always stay ahead of their competitor. They are the market leader. So 9001 and 9004 are both aligned. They both standards closely follow PDCA. Framework وہی ہے, لیکن 9004 would set you at a higher standard. Not only satisfaction, but customer delight. 9004 makes the standard more understandable. کون سا؟ 9001. اگر آپ 9004 کو دیکھیں تو ان ٹوٹل کوالٹی پرنسپلز کو کیسے آپ نے 9001 کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے, 9004 آپ کو گائیڈ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ منیمم سسٹم کی ریکوائرمنٹ فلفل کر کے جب آپ 9001 کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں ود ان دی آرگنائزیشن, 9004 would be helping you, would be guiding you how to enhance the excellence level from 80 to 90 to 95 to 97, and why not out of 1 million, 6 sigma. تو پھر 9004 اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو پرنسپلز ہیں 8 پرنسپلز وہ بھی ہم دیکھنا چاہیں گے. ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب 9001 کے اندر آپ امپلیمنٹ کریں, کسٹمر کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ نہ امپلیمنٹ کریں, لیکن وہ پرنسپلز ٹی کیو ایم بیس سسٹم ایز اے پروجیکٹ, ایز اے پروگرام آپ کو ہیلپ کرے گا اگر آپ
سسٹم کو TQM بیس بنانا چاہیں گے. یہ جو کنسسٹنٹ پیئر ہے 9001 اور 9004, یہ دیکھیے 9001 remains a requirement. It's a standard focusing on those processes which are necessary to fulfill the customer requirements. لیکن 9004 it takes the organization beyond the limited requirement, limited scope, limited focus which was set by 9001, and it will improve the quality management process, and it would help you to lead towards those models which are models of business excellence. Remember I discussed with you کہ یورپین کوالٹی ایوارڈ کے اندر بزنس ایکسلنس کے سارے پروسیس موجود ہیں. 9001 کے اندر سارے پروسیس مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس موجود نہیں ہیں. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. ہاں 9004 گائیڈ لائن آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اگر آپ اس پرفارمنس لیول کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ بڑھا سکتے ہیں. فریم ورک وہی ہوگا, ایکسلنس لیول بڑھ جائے گا. یہ وہ 8 پرنسپلز ہیں, مینجمنٹ پرنسپلز, جس کو 9004 کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو بزنس ایکسلنس لیول, پرفارمنس لیول اینڈ ہولسٹک پرفارمنس لیول وڈ بی انکریزڈ. اور آپ دیکھیے اب تک ہم نے جو ڈیمنگ کی تھیوری, جورین کی تھیوری, کراسبی کی تھیوری پڑھی, تقریباً ان کے میجورٹی ایلیمنٹس ان 8 مینجمنٹ پرنسپلز کے اندر کور ہیں جو 9004 کے گائیڈ لائن کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن میں نے کہا نا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, بور تو نہیں ہو رہے, میں نے بھی کہا تھا نا کہ 9001 کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو فلفل کرنی ہے. کسٹمر ول بی سیٹسفائڈ. بیونڈ دیٹ اف یو وانٹ ٹو ٹیک دس ہیلپ ایز اے گائیڈ لائن, فائن, کیپ آن امپروونگ, keep on making your staff happy, keep on making your process happy, keep on making your social sector happy, telling the corporate sector that you are a socially responsible company, keeping your investor happy. اگر یہ ریکوائرمنٹ ہے, اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں تو یہ مینجمنٹ پرنسپلز 9004 کے اندر موجود ہیں. تو آئیے پہلے ہم ان کو کوئکلی, یہ 8 پرنسپل جو ہیں ان کو 1 بائی 1 دیکھ لیں تاکہ ایکسلنس لیول سیٹ ہو جائے. اب آپ ان میں سے پھر 9001 کے پرسپیکٹو میں منیمم لیول کیسے اٹین کرنا چاہیں گے, وہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے, اس لیے کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتے ہوئے کسٹمر کو آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے. نمبر 1, is your organization customer focused? اب ان پرنسپل کو ذرا کمپیئر کیجئے ان لیکچرز کے نوٹس کے ساتھ کہ جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے کیا پرنسپلز ہیں, اور آپ کو نظر آئے گا کہ 9004 کے اندر جو یہ پرنسپلز ISO نے لکھے ہیں مور اور لیس وہی بات ہے. پہلا پرنسپل, کسٹمر فوکس آرگنائزیشن. Organizations depend on their customers, so they should understand their current needs, their future needs, their wants, their requirements, and they should strive to exceed customer expectations. دیکھیے کسٹمر ریکوائرمنٹ اگر آپ فلفل کر رہے ہیں, I'm sorry, you are just satisfying them. ذہن میں لائیے وہ ڈیفینیشن جب میں نے کہا تھا کہ کوالٹی از اکول ٹو benefits over cost. Value is equal to benefit over cost. Value is equal to gain divided by the pain. Cost is the pain. Benefit is the gain. More gain, pain will be forgotten. تو جناب جو پیسے میں نے پے کیے ہیں ریکوائرمنٹس حاصل کرنے کے لیے, آپ نے وہ ڈیلیور کر دیا, آپ نے کوئی احسان نہیں کیا. ہاں اگر وہ آپ نے ڈیلیور کر دیا آئی ول بی سیٹسفائڈ. لیکن کسٹمر فوکسڈ آرگنائزیشنز وہ ہیں جو یہ سمجھتی ہیں وی آر پرپزفل آرگنائزیشن اینڈ وی آر ہیئر ناٹ اونلی ٹو سیٹسفائی دی اسٹیٹڈ ریکوائرمنٹس بٹ
to satisfy and to strive to exceed the customer expectation. Oh, I did not expect this. What a package. What a price. What a promotion. What a channel of distribution. Marketing के concepts ला रहा हूं मैं. आप पढ़ते ना 4P of marketing. तो product तो मैंने purchase किया है, but how conveniently it was delivered to me. अब मुझे अब याद आ रही है वो वेबसाइट जो किसी जमाने में किताबें बेचा करती थी, और मैं ऑर्डर प्लेस करता था, यानी पाकिस्तान में किताबें खरीदना, खासतौर पर इंटरनेशनल बुक्स, थोड़ा मुश्किल काम था, और उन बुक्स को परचेज करते हुए फिर पेमेंट करनी होती थी, और फिर मुश्किल होता था उन किताबों को परचेज करना. Here comes the website. सोचिए कौन सी, ऑर्डर प्लेस करें, पेमेंट करें, within 3-4 days you will get the books. अब वही वेबसाइट ये कहती है साहब हम आपको सीडीज भी देंगे, हम आपको टॉयज भी देंगे, और अब लेटली उन्होंने कहा है हम आपको ग्रोसरीज भी देंगे. अभी वो कह रहे हैं वो ऐसी ग्रोसरी जो पेरिशेबल ना हो. तो मुझे बताइए कि फिर ये कैसा बिजनेस मॉडल है? ये बिजनेस एक्सेल नहीं करेगी तो और क्या करेगी? कस्टमर फोकस्ड. नंबर 2, लीडरशिप. The leader should establish unity of purpose. We are here to serve the customer and direction of the organization. And they should create and maintain the environment in which the staff should be happy so that they can make the customer happy, external customer. Principle number 3, involvement of people. कौन से लोग? At all levels. Because they are the essence of an organization. Top management, middle management, frontline management. So their abilities can be used for the organization's benefit. तो फिर उनकी लर्निंग को, उनकी ट्रेनिंग को, उनकी एजुकेशन को, उनकी इनोवेशन को, उनकी क्रिएटिविटी को आपको फिर बेहतर बनाना होगा. तो इसलिए इस कोर्स के अंदर फिर हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन और नॉलेज मैनेजमेंट और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे, इसलिए कि वो भी तो टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल है. और 9004 का प्रिंसिपल नंबर 3 है. प्रिंसिपल नंबर 4, प्रोसेस अप्रोच. इस पे मुझे कुछ नहीं कहना, ये तो 9001 के अंदर इट्स वन ऑफ द बिग रिक्वायरमेंट. प्रिंसिपल नंबर 5, सिस्टमिक अप्रोच. ओके फाइन, 9001 के अंदर ये भी मौजूद है कि वी शुड आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड मैनेज ए सिस्टम. रिमेंबर पीटर सेंजर ने भी कहा था लेट्स हैव ए सिस्टमिक थिंकिंग. ISO 9001 fulfills this requirement. Number 6, continual improvement. और देखिए 9001 के अंदर ये चीज मौजूद है. तो कुछ चीजें मौजूद हैं, कुछ आपको एड ऑन करनी है. अगर आप वैल्यू एडिशन चाहते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फिर प्रोग्राम बनाइए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए. मैंने कहा था ना रेजिस्टेंस तो कुछ होगी, बट गुड मैनेजर विल बी द वन, मेल और फीमेल, जेंडर बायस नहीं है, द वन who can take this challenge. Number 7, factual approach to decision making. Management by facts. ये भी 9001 की रिक्वायरमेंट है. आप टूल यूज कीजिए, हम आपको टूल वो सिखाएंगे. क्वालिटी कंट्रोल के टूल, क्वालिटी एश्योरेंस के टूल, प्रोसेस कंट्रोल के टूल और प्लानिंग के टूल. और माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल नंबर 8 क्या है? म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप. ये एक नया कॉन्सेप्ट है. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में तो ये नया नहीं है, 9004 में मौजूद है, लेकिन 9001 में कोई एज सच कोई स्ट्रॉन्ग इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सप्लायर्स, एक्सटर्नल सप्लायर्स आर इंटरडिपेंडेंट, एंड अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विल एनहांस द एबिलिटी ऑफ द बोथ टू क्रिएट वैल्यू. देखिए अगर कस्टमर सप्लायर से खरीदेगा नहीं तो सप्लायर का पर्पस फिर क्या हुआ? सप्लायर अगर कस्टमर को वैल्यू देगा तो इस कस्टमर को फिर कहां जाना है? टेक्सटाइल सेक्टर, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ा तो उसको खरीदना है, या वो अपना यूनिट लगाएगा या वो किसी से खरीदेगा. और जहां कपड़ा बन रहा है उसको धागा किसी से खरीदना है.
یا وہ اپنی اسپننگ مل لگائے گا یا اس کا کوئی سپلائر ہوگا جو اسپن کر کے اس کو اس کی کوالٹی کا ویلیو کا کپڑا, اگر اس کو سپلائر سے وہ ویلیو ایبل کپڑا مل جائے جو اس کے کسٹمر کو ہیپی کرے تو وہ کیوں اسپننگ مل لگائے گا جی؟ تو کسٹمر سپلائر ریلیشن شپ کو 9004 کے پرسپیکٹو میں ایمفیسس ہے, اور ہم بھی ذرا لرن کرنا چاہیں گے سپلائی چین مینجمنٹ کے کانسیپٹس کو. یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے جو ایمرج ہو رہا ہے, ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے. سپلائی چین مینجمنٹ اور پروجیکٹ مینجمنٹ, اس لیے کہ ہر چیز ایک پروجیکٹ کے طور پر ہم لیں گے جس کی ایک سٹارٹنگ ڈیٹ ہوگی اور ایک اینڈنگ ڈیٹ ہوگی, تاکہ ایک میوچلی بینیفیشل ریلیشن شپ ڈیولپ ہو. مجھے یہاں کہنے کا موقع دیجئے, آر ناٹ وی ڈیولپنگ اے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ سسٹم؟ آر ناٹ وی ڈیولپنگ اے سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ سسٹم؟ سوچئے ذرا اس پہ. CRM تو گویا TQM کے اندر یہ سب پرنسپلز 9004 کے پرسپیکٹو میں گائیڈ لائن کے اندر موجود ہیں. یہی وہ ماڈل ہے نا, یہ وہ ماڈل ہے جو 9001 کے لیے بھی ہے اور 9004 کے لیے بھی ہے. اور اس پرسپیکٹو کے اندر یہ کلازز جب کور ہوں گی 4, 5, 6, 7 and 8, ان کی ڈیٹیل ہم دیکھنا چاہیں گے تو 9001 کی ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں گی. اور 9001 کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہوئے ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے, اور آج کے لیکچر کی یہ لاسٹ سلائیڈ ہے, اس کو غور سے سنیے گا. سسٹم صرف یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سرٹیفکیٹ لینا ہے 9001 کا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سسٹم کو ڈاکومنٹ کیجئے. ٹھیک ہے, اب سسٹم ڈاکومنٹ ہو گیا, اس کے بعد جو ڈاکومنٹس آپ کے تیار ہو رہے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہوگا؟ تو سسٹم یہ کہتا ہے کہ تھنک what you want to say, say what you want to do, and then do what you have said. بڑا سسٹمیٹک ہے. تو میں نے ایکسپیرینس یہ لرن کیا کہ چونکہ آپ کے سسٹم کو ڈاکومنٹ کرنا ہے تو تھنک what you want to say, and then say what you want to do, and then do it what you have said. اور پھر اس کے بعد ریکارڈ کیجئے what you have done, and then audit ہوگا نا تو پروو کیجئے that you did it what you said. اور پھر once again, once the cycle is complete, reflect and refine your thinking. Think what you want to say what you want to do what you said, record what you did, and prove what you have done. اور جب سائیکل کمپلیٹ ہو گیا تو ریفلیکٹ کیجئے, ریفائن کیجئے, اپنی تھنکنگ کو امپروو کیجئے, اور کنٹینیوسلی اس کو امپروو کرتے چلے جائیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آج کے سیشن کی آخری سلائیڈ اسی کو ریپیٹ ہم کر رہے ہیں. say what you do, ڈاکومنٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے نا, say what you want to do لکھا ہوا ہے, اور جو لکھا ہوا ہے وہی کہیے, اور وہی کہیے جو لکھا ہوا ہے, and then do what you have said. جب کام کرنے کی باری آئے گی تو آپ وہی کہیں گے, آپ وہی کریں گے جو آپ نے کہا, جو لکھا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد جہاں نیسیسری ہوگا show what you did, اس لیے کہ آڈٹ تو ہوگا, آپ کو اپنے ریکارڈ سے پھر اسے پروو بھی کرنا ہوگا. یہ سب چیزیں ڈاکومنٹڈ ہوں گی, یہ سسٹم سارا ڈاکومنٹڈ ہوگا. That's why it will give you confidence that you will consistently satisfy the requirements of the external customer. So my dear students, so easy. Say what you want to do what you said, and prove it. And we will give you the certificate. Thank you very much. Keep on learning these concepts. اب نیکسٹ سیشن میں ہم پھر ان کلوزز وائز اس سسٹم کو دیکھنا چاہیں گے. 4, 5, 6, 7 and 8. What are the requirements? How are you going to implement them? سسٹم کہیں سے یہ کاپی مل جائے تو لرن کیجئے. ہم نیکسٹ سیشن میں ان کو کلوز وائز پھر اسٹڈی کرنا چاہیں گے. انٹل نیکسٹ سیشن, خدا حافظ.